अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अकरम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राज है जो सदियों से छुपा हुआ है? 3 सवालात एक ऐसे शख्स का पता देते हैं जिसकी नज़र पूरी कायनात के निज़ाम पर है, और इन सवालात में छुपे हैं कायनात के सबसे बड़े राज। ये दज्जाल के 3 सवालात हैं और इनका ताल्लुक फ़िज़िक्स, तवानाई और वक्त के कायनाती निज़ाम से है। ये एक ऐसा मौजू है जो आपकी सोच की बुनियाद बदल देगा। तो फिर बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि ये है कुरानी फ़िज़िक्स और दज्जाल के 3 सवालात का राज। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु के दज्जाल से एक जजीरे में होने वाली मुलाकात के वाक़या वाली सही मुस्लिम की हदीस पाक से हमें मिलता है कि दज्जाल ने बुनियादी तौर पर इनसे 3 तरह के सवालात किए थे। असल में ये सवालात सादा नहीं थे, बल्कि ऐसे लगता है कि कायनात के सिस्टम की हालत की वो खोज लगा रहा था। हमारी आज की इस वीडियो की बुनियाद भी वही 3 सवालात हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के साइन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों से दज्जाल ने पहला सवाल ये किया। उसने पूछा, बहरा तुबरिया के मतलब बताओ, इसमें पानी है या नहीं? और इसके अलावा उसने ये पूछा कि ज़ुगर शाम एक बस्ती का नाम है, कि चश्मे के मतलब बताओ, उसमें पानी है या नहीं है? या ये भी कहा जाता है कि उसने दरिया फ़ुरात के खुश्क होने के बारे में पूछा कि दरिया फ़ुरात में पानी है या खुश्क हो गया है। लेकिन सवाल ये है, उसने पानी से मुतल्लिक़ ये सवालात क्यों किए? दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर दज्जाल की तवज्जो पानी पर क्यों मरकूज़ थी? और ज़ाहिर है ये कोई गैर अहम चीज़ नहीं। दुनिया में हम पानी के बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल की तह में झांकने की कोशिश करते हैं। हदीस में एक नहायत अहम इशारा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरिया फ़ुरात का जिक्र फरमाते हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को मखसूस करके बयान फरमाएं तो समझ लीजिए उसके पीछे कोई अजीम राज पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फ़ुरात खुश्क होगा तो सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा और लोग इस पर जंग करेंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ये सिर्फ़ एक कुदरती तब्दीली नहीं है, ये एक अलामत है, एक निशानी के वक्त का दायरा बदलने वाला है। ये एक ऐसी तब्दीली है जो इंसानों की आजमाइश और हिर्स का इम्तहान बनेगी। कुरान पाक सूरह रात में अल्लाह पाक फरमाते हैं, उसने आसमान से पानी उतारा, फिर उससे अपनी मिकदार में नाले बहने लगे। ये महज बारिश नहीं, ये एक कायनाती निज़ाम का हिस्सा है जहाँ आसमान और ज़मीन एक मखसूस तरतीब में बंधे हुए हैं, और ये वो चीज़ है जहाँ आसमान की तवानाई ज़मीन से जुड़ी हुई नज़र आती है। क्या यह निज़ाम सिर्फ फ़िज़िकल साइंस है या इसमें कोई रूहानी कोड भी छुपा हुआ है? साइंस कहती है ये वाटर साइकिल है, लेकिन कुरान कहता है कि ये अल्लाह का निज़ाम है। अगर ये सिलसिला रुक जाए तो ज़मीन प्यासी हो जाएगी और आसमान से पानी का रब्ता मुतासर हो जाएगा। एक ऐसा लम्हा जब ज़मीन आसमान से कट जाए और जब इंसान सिर्फ मादियत और सोना देखे और असल ख़जाने को खो दे। यही है फ़ुरात के पानी का राज। दज्जाल इसी लम्हे की खोज में है, या शायद अल्लाह पाक की तरफ से दी गई किसी शैतानी ताकत से इस निज़ाम में खलल पैदा करने के लिए किसी अलामत का मुंतज़िर है। अगर फ़ुरात के खुश्क होने का मतलब सोने का पहाड़ है तो सवाल ये है, क्या हम सोने को देख रहे होंगे या आजमाइश को? तो नाज़रीन, दज्जाल के दूसरे सवाल का तल्लुक़ भी पानी से ही जुड़ता है जाके। दज्जाल का दूसरा सवाल था कि उसने उर्दन के एक बाग के बारे में पूछा कि वो सूख गया है या अभी तक उसमें खजूरें फल दे रही हैं। क्या बेसान, उसके ऐसे अल्फाज है, हदीस पाक में ऐसे अल्फाज हैं, क्या बेसान शाम एक बस्ती का नाम है, कि खजूरों में फल आता है या नहीं? एक बार फिर सवाल बज़ाहिर सादा है, अगर गौर करें तो ये सिर्फ बाग की बात नहीं, एक पूरे निज़ाम की निशानी है। इस सवाल में भी पानी से तल्लुक़ बन रहा है। उर्दन का बाग, ज़रखेज़ वादियों में फैला हुआ इलाका, आज भी सरसब्ज़ है, लेकिन सवाल ये है, कब तक? यहाँ कुरान पाक हमें एक चौंका देने वाला सवाल करता है, कह दो भला देखो तो सही, अगर तुम्हारा पानी खुश्क हो जाए तो वो कौन है जो तुम्हारे पास साफ़ पानी ले आएगा? ये सूरह मुल्क की आयत है। ये एक गैबी निज़ाम की तरफ इशारा है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के पीछे काम कर रहा है। एक ऐसा निज़ाम जिसे साइंस अभी तक सिर्फ ज़ेर ज़मीन पानी या ग्राउंड वाटर लेवल या वाटर टेबल के ग्राफ पर नापती है, लेकिन कुरान पाक कहता है ये पानी सिर्फ ज़मीन से नहीं, आसमान से जुड़ा है। सूरह ज़ुमर में अल्लाह पाक फरमाता है, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही आसमान से पानी उतारता है, फिर उसे चश्मे बनाकर ज़मीन में चला देता है। यानी चश्मे जो हमें ज़मीनी लगते हैं, दर हकीकत उनका सिलसिला ऊपर से है, और अगर आसमानी इजाज़त बंद हो जाए
تو چشمے بھی بند ہو جائیں۔ اب سوچئے اگر اردن کا باغ جو فطری نظام کے تحت ہمیشہ سرسبز رہا اچانک خشک ہونے لگے تو یہ محض ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ ایک کائناتی الارم ہوگا، ایک اشارہ کہ توازن بگڑ چکا ہے۔ دجال کا یہ سوال ایک آزمائش ہے ہماری سمجھ کی۔ کیا ہم صرف سبزہ دیکھتے رہیں گے یا اس نظام کو پہچانیں گے جس سے سبزہ جنم لیتا ہے؟ یہی وہ راز ہے اردن کے باغ کی سرسبزی کا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایمان اور سائنس کا ملاپ حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ تمام سوالات قرآنی فزکس کے تصور سے جڑے ہیں۔ کائنات میں 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کے درمیان پانی کا ایک ذخیرہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب پانی سے اترتے ہیں تو ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہے، جو اس کائناتی راستے کی علامت ہے۔ یہ پانی کا چکر واٹر سائیکل کائنات کے ایک بڑے نظام کا حصہ ہے جسے سائنس ابھی پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ دجال کے سوالات غالباً اسی نظام کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہیں۔ جب قدرت کا چشمہ سوکھنے لگے تو سوچو، کیا صرف زمین پیاسی ہو رہی ہے یا ہماری روحیں بھی؟ اور پھر دجال نے وہ تیسرا سوال پوچھا۔ اس نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، یعنی وہ تصدیق کر رہا تھا کہ نبوت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے یا بند ہو چکا ہے، یعنی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہ ان کے آنے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے۔ یہ سوال سب سے گہرا، سب سے خطرناک اور سب سے فیصلہ کن تھا۔ کیا وہ دروازہ اب بھی کھلا ہے جہاں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ یہ پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے الفاظ اس کے کچھ اور طرح تھے کہ نبی امی آئے ہیں نہیں آئے، یا اس نے اصل میں پوچھا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کا کیا حال ہے۔ یہ دروازہ صرف آسمانوں کا دروازہ نہیں تھا، یہ وحی، نبوت اور الہامی رابطے کا وہ کائناتی راستہ تھا جہاں سے نور اترتا تھا، جہاں سے ہدایت نازل ہوتی تھی، جہاں سے جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے۔ قرآن اسی راز کو سورہ قدر میں یوں بیان کرتا ہے، اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ سورہ قدر میں آئیے۔ تو یہ دجال نے اس مقام کے بارے میں پوچھا تھا، اور وہ دروازہ جو اب بند ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور اس کے ساتھ ہی وحی کا آسمانی سلسلہ بند ہو گیا، خاتم النبیین کی مہر کے ساتھ۔ لیکن دجال کیا وہ اس بند دروازے کو دھوکے سے کھولنے کی کوشش کرے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دروازے کا دجال سے کیا تعلق؟ کیا وہ چاہے گا کہ لوگ سمجھیں کہ نبوت کا راستہ ابھی تک جاری ہے؟ کیا وہ خود کو نبی نہیں کہے گا؟ کیا نبیوں کی مشابہت نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں دجال بھی وہی کچھ کر رہا تھا، یعنی نقل کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ، ان کی چال، ان کے روحانی انداز، حتیٰ کہ گدھے پر سواری کا بھی۔ دجال اپنی شناخت چھپانے کے لیے نبی، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ دجال اپنی شناخت چھپانے کے لیے نبی علیہ السلام کی نقل کا لبادہ ہو رہا ہے، اور شاید یہ اسی لیے دروازے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ لوگ فریب میں آئیں گے کہ شاید وہی نجات دہندہ ہے، لیکن یاد رکھیں سچ کی کوئی نقل نہیں ہوتی اور جھوٹ کبھی اصل نہیں بن سکتا۔ جب اصل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صرف ایک نگاہ، صرف ایک سانس، اور دجال نمک کی طرح گھل جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، سچ کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ ذرا سوچیں، جب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو کیا ہم سچ کو پہچاننے کے لیے دل کے دروازے کھول چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حقیقت تمہارے گمان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دجال آئے گا، وہ خود کو نجات دہندہ کہلانے کی کوشش کرے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اس کے بال ویسے ہی ہوں گے جیسے بارش سے بھیگے ہوئے، وہ گدھے جیسے جانور پر سوار ہوگا جس کی رفتار غیر فطری ہوگی۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ہے۔ وہ طواف بھی کرے گا تاکہ لوگ سمجھیں یہی ہے وہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ صرف ایک نقل ہوگا، اور نقل میں روح نہیں ہوتی۔ پھر جب اصل آئے گی، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق کے مشرق میں ایک سفید منار کے پاس فرشتوں کے پروں پر سہارا لیے ہوئے، تو فضا بدل جائے گی، ہوا نور سے بھر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عیسیٰ دجال کو دیکھیں گے اور دجال نمک کی طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں حل ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
نہ کوئی تلوار، نہ کوئی فوج، نہ کوئی جنگ، بس ایک نگاہ، بس ایک سانس، اور باطل فنا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حق اور باطل کبھی اکٹھے نہیں ٹھہر سکتے۔ قرآن پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، سورہ انبیاء کی آیت، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ نابود ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے، باطل ہمیشہ مٹتا ہے اور سچائی روشنی بن کر باقی رہتی ہے۔ نقل کبھی اصل کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو کیا ہم اصل کے لیے تیار ہیں؟ تو کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں جب سچائی غالب آ جائے گی؟ قرآن ہمیں صرف آسمانوں کی گنتی نہیں بتاتا، بلکہ ان کے پیچھے چھپے نظام کا راز بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جس نے 7 آسمان تہ بہ تہ بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ پاؤ گے۔ یہ 7 آسمان صرف خلا نہیں، یہ تہ در تہ توانائی، نور اور کائناتی ترتیب کا نظام ہے، جہاں ہر پرت، ہر فضا ایک خاص روحانی اور فزیکل فریکوینسی رکھتی ہے۔ یہی ہے قرآنی فزکس، جہاں نور، وقت اور پانی سب اللہ کے اذن سے حرکت میں ہے۔ سائنس آج ڈارک انرجی اور کوانٹم فیلڈز کی بات کرتی ہے، مگر قرآن تو صدیوں پہلے کہہ چکا ہے کہ اللہ ہر چیز کا نور ہے۔ تو کیا ہم صرف آسمان کو دیکھ رہے ہیں یا اس نظام کے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دجال کے 3 سوالات یہ صرف قصہ نہیں، آئندہ کے خطرات کا اشارہ ہیں۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو صرف الفاظ کے طور پر نہیں، بلکہ کائنات کی سائنس، وقت کی حقیقت اور روح کی بیداری کے تناظر میں سمجھنا ہوگا۔ قرآن میں بار بار دعوت دیتا ہے، کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے الٹ پھیر میں؟ اور پھر فرماتا ہے، عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ تو آئیے اپنے ایمان کو علم سے جلا دیں، روح کو تحقیق سے بیدار کریں اور سچائی کی روشنی میں وہ نظر پیدا کریں جو دجال کے فتنے کو پہچان سکے۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، یہ ایک ذہنی جنگ ہے جس میں کامیاب وہی ہوگا جو قرآن کو آنکھ، دل اور عقل تینوں سے پڑھے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے پہلے کبھی دجال کے ان سوالات کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک یاد رکھیں اللہ کا نظام کامل ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔